کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ قرآن کریم کے حوالے سے اور نظام ہستی کے حوالے سے ہم بہت سے موضوع پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن آج کا موضوع غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں آپ کو یاد دہانی کر دوں، اگر آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو 9206249264 پر آپ فون کر سکتے ہیں، اور پنڈی سے باہر فون کرنے کی شکل میں 051051 کا اضافہ کر لیجیے۔ میں نے گزارش کی کہ جو موضوع ہم آج زیر بحث، یہ دین کے بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، اور یہ ہے عدل۔ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام میں جن بنیادی اقدار کو، جن بنیادی ویلیوز کو اہمیت دی گئی ہے، ان میں سے ایک عدل ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ بنیادی ویلیو عدل ہی ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاں عدل کی بات کی ہے، وہاں اس کا وسیع تر مفہوم پیش کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مالک کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اور وہ رویہ اختیار کرے جو صحیح طور پہ ایک بندے کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو ایک شخص ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے شرک کو عظیم ترین ظلم قرار دیا، اور ظلم عدل کی مخالف اصطلاح ہے۔ گویا کہ توحید کا اقرار کرنا، اس پہ عمل کرنا عدل کا تقاضا ہے، اور عدل اور توحید اس طرح سے ملے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے تعلیمات ہیں کہ انہیں ہم الگ نہیں کر سکتے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے عدل کیا جائے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے عدل کی اصطلاح کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں بالعموم قانون کے دائرے میں محدود کر لیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے، اس لیے اسے ہم عدلیہ کہتے ہیں، عدالت کہتے ہیں، تو اور وہاں جا کر کے اپنا حق حاصل کر لیتا ہے تو یہ عدل ہو گیا، جبکہ قرآن کریم نظام زندگی کے حوالے سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ عدل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں توازن پائے جائے، اس میں وہ ماڈریشن ہو جو عدل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک نے یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں کسی مخالف سے بھی کوئی معاملہ کرنا ہو، دشمن سے بھی کوئی معاملہ کرنا ہو، مشرک سے معاملہ کرنا ہو، اس وقت بھی عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ عدل وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے، اس کے رحم و کرم سے، اس کے ہمہ وقت ارد گرد ہونے کے احساس کو بیدار کرتا ہے۔ اعذروا وقبل التقوی، تقوی کیفیت وہ ہے جس میں کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اپنے عمل کو صحیح طور پہ کرتا ہے۔ گویا عدل وہ چیز ہے جو تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی وہ طرز عمل ہے جو انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس عدل کے وسیع تر مفہوم میں جو پہلو بنیادی طور پہ قرآن پاک نے یاد دہانی کرائے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ عدل کے حوالے سے اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ عدل کیا جائے، گویا معاشرتی عدل۔ اور جس معاشرے میں عدل باقی نہیں رہتا، وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ شکلیں ہیں، بعض اوقات یہ عذاب نازل ہوتا ہے بارش نہ ہونے کی شکل میں، بعض اوقات فتنہ و فساد کی شکل میں، بعض اوقات فرقہ پرستی کی شکل میں، بعض اوقات آپس کے تعلقات سے محبت کے اٹھ جانے کی شکل میں۔ یعنی اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ جب عدل نہیں کیا جائے گا اور معاشرے سے توازن مٹ جائے گا تو تمام خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، جو عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ معاشرتی عدل کا آغاز اس چیز سے ہوتا ہے، اس میں بنیادی نقطہ اس فرد کا ہے جو معاشرے کی تعمیر کی بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، تو وہ معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک شخص اگر
سونے کے وقت میں جاگتا رہتا ہے اور جاگنے کے وقت میں سوتا رہتا ہے تو معاشرے میں پروڈکٹیویٹی یا پیداوار نہیں ہو سکتی. اس کا ذہن تازہ نہ ہوگا, اس کی آنکھیں بوجھل ہوں گی, اس کا ذہن سویا ہوا ہوگا, اس کی کارکردگی متاثر ہوگی. گویا نفس کے ساتھ ظلم کرنے کی شکل میں وہ معاشرے کے لیے تعمیری کام نہیں کر سکتا. اسی بنا پر ایک حدیث میں یہ بات فرمائی گئی, رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں خود اپنے حوالے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, اس کا تقویٰ کرنے والا ہوں, لیکن میں رات کے بعض اوقات میں آرام بھی کرتا ہوں اور بعض اوقات جاگتا بھی ہوں تاکہ نفس کے ساتھ عدل کیا جا سکے, ظلم نہ کیا جائے. اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کے ساتھ یہ بھی ظلم ہے کہ ایک شخص جس اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ صحیح غذا کھا کر کے اپنے جسم کے نشو و نما کرے, وہ غذا کو اس طرح سے کھائے جیسے اس نے آج تک غذا دیکھی نہ تھی, اور وہ اتنا کچھ کھا جائے کہ بدہضمی پیدا ہو جائے. یہ ظلم ہے نفس کے ساتھ جس کا اظہار ہو جاتا ہے بدہضمی کی شکل میں. ایسے ہی نفس کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ جس کام کے لیے ایک شخص کو پیدا کیا گیا ہے, اور وہ یہ کہ وہ اپنے اقربا کے ساتھ, والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو نفس ظلم کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ نفس ظلم کرتا ہے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جو شخص اپنے والدین کا احسان مند نہ ہوگا وہ کس طرح سے کسی اور کے ساتھ رویہ کر سکتا ہے, اخلاقی رویہ اختیار کر سکتا ہے. جو سبدا اس کے احسان کے مستحق ہیں, بھلائی کے مستحق ہیں, ایکسیلنس کے مستحق ہیں, وہ اس کے والدین ہیں. اگر اچھا رویہ نہیں رکھتا ہے تو وہ کس طرح سے معاشرے میں اچھائی پیدا کر سکتا ہے. اگر اس کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ وہ نہیں ہے جو عدل کا ہونا چاہیے, یعنی وہ ان کو محبت دے, توجہ دے, ان کی رہنمائی کرے, ان کو برائی سے بچائے, ان کو بھلائی پہ ابھارے, اگر وہ یہ سارے کام نہیں کر رہا جو عدل کے تقاضے ہیں تو وہ گویا معاشرے میں ایسے افراد پیدا کر رہا ہے جو آگے چل کر بے راہ روی, وائلنس, تشدد, انتہا پسندی پیدا کریں گے. ہمارے معاشرے میں تشدد پایا جاتا ہے, اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر وہ وائلنس نہ ہو جو ہم روز دیکھتے ہیں, جس کا اظہار بعض اوقات ٹی وی کے ڈراموں میں ہوتا ہے, اور حقیقت پسندی کے نام پر یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ ایک شخص جب چاہے اپنی بیوی کو دھکا دے کے گرا دے, اس کو گھسیٹ لے بالوں سے, اس کا تماچا مار دے. ہم کہتے ہیں سب چیزیں حقیقت پسندی ہیں, جبکہ اس کے نتیجے میں جو وائلنس پیدا ہوتا ہے دیکھنے والے کے ذہن میں وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ جو وائلنس پیدا ہونے کے ذرائع ہیں یہ ظلم کے ذرائع ہیں. ان کے ذریعے معاشرے میں ناانصافی پیدا ہوتی ہے, زیادتی پیدا ہوتی ہے, تفریق پیدا ہوتی ہے. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک فرد کی سطح پر, خاندان کی سطح پر, اور اس سے بڑھ کر کے ان افراد کی سطح پر جو اس کے قریبی جاننے والے ہوں. چنانچہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اپنے اقربا کو دو, ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. دنیا میں کوئی بھی جمعے کا خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ بات بار بار نہ کہی جاتی ہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اپنے اقربا کے ساتھ. اور اس احسان کے رویے کو واضح کرنے کے لیے یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ یہ رویہ محض احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ فیور کرنا, بلکہ یہ رویہ وہ ہے جس کے اندر ان سے تعلقات میں ایکسیلنس, خوبصورتی اختیار کی جائے, تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ وہ مثالی حیثیت اختیار کر جائیں. گویا عدل اور احسان کے حوالے سے قرآن پاک نے جو بار بار زور دیا ہے وہ ایک شخص کی نفس کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر, اس کے اقربا پر, اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ محض اقربا نہیں ہے بلکہ معاشرتی عدل اس وقت پیدا ہوگا جب اقربا کے ساتھ ساتھ ایک شخص یہ بھی دیکھے کہ جو اس سے اٹیچڈ افراد ہیں, اس سے ملقہ افراد ہیں. فرض کیجئے کہ گھر میں ایک ملازم ہے اور وہ ملازم صبح سے شام تک کام کرتا ہے, آپ اسے ایک لمحے آرام کا موقع نہ دیں, اور چونکہ وہ آپ کا ملازم ہے اسے ایک کمتر انسان سمجھتے ہوئے جو خود کھاتے ہیں اسے کھانے کو نہ دیں, یہ ظلم ہے. چنانچہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص جو خود کھائے وہ ملازم کو کھلائے, جو پہنے وہ اس کو پہنا. یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں, اور یہ اسی لیے ہیں کہ جب آپ یہ کریں گے تو معاشرے میں عدل پیدا ہوگا,
ظلم نہیں پیدا ہوگا، نفرت نہیں پیدا ہوگی، کھچاؤ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ باہمی تعاون کی فضا پیدا ہوگی۔ گویا عدل کا پہلا اہم تعلیمی پہلو جو قرآن پاک نے ہم کو سمجھایا ہے وہ معاشرتی عدل ہے، جس میں کہ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو بھلائی کا رویہ ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ عدل محض خاندان تک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا ایک پڑوسی ہے اور فرض کیجئے پڑوسی مسلمان بھی نہیں ہے لیکن فاقے سے ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے غذا فراہم کی جائے، اور قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں راولپنڈی سے ڈاکٹر محمد ادریس بٹ بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فرض کریں ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، جی 3 تو بڑے اچھے حال میں ہیں جی اور ایک کی مالی حالت ٹھیک نہیں، جی اور اس صورت میں وہ اپنی جائیداد اور اثاثوں سے سب سے زیادہ حصہ اس بیٹے کو دیتا ہے، جی تو یہ کسی سے بے انصافی اور عدل کے خلاف تو نہیں ہے؟ آپ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے وضاحت کریں پلیز۔ جی جی بہت شکریہ۔ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب خود اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ رسول والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے ایک بیٹے کو دے دوں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اوروں کو بھی ایسے ہی دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ فرماتے پھر ایسا نہ کرو، یا تو سب کو اس طرح تو ایک کو دے رہے ہو، ورنہ ایسا کام نہ کرو۔ گویا حدیث شریف سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس تقسیم میں عدل کو اختیار کرے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس رشتے کو مانے جو رشتہ خونی ہے، جس کا نام اس کی اولاد ہے۔ ہاں اس کو اس بات کا پورا حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک اس کی اولاد معذور ہے یا زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ اس کے لیے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے اثاثے کا حد سے حد 1/3 1/3 اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو سکے، اس کی مشکل دور ہو سکے۔ لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے سارے اثاثے کو، سارے ورثے کو کسی کے ایک کا نام لکھ جائے یا زندگی میں سب کا سب کسی ایک کے حوالے کر دے۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کو ان کے حق کے مطابق ان کا حصہ فراہم کیا جائے، اور اس میں فیورٹزم نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ایک طرف اختیار نہ کیا جائے، بلکہ رواداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے مال کو رکھا جائے۔ تو معاشرتی عدل کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے قرآن کریم اور احادیث کے اندر کہ ایک شخص کا اگر کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، اور وہ مسلمان نہ بھی ہو، جب بھی اس کی ضروریات پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو تمہارے اندر ایمان نہیں۔ گویا کہ ایمان کا تقاضا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ محض چند افراد تک نہ ہو بلکہ وہ وسیع تر معاشرہ، اور اسی بنا پر یہ فرض کیا گیا کہ جو لوگ پڑوسی ہیں ان کو زیادہ حق دیے گئے دیگر افراد کے مقابلے میں۔ جی ہیلو جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میں وسیم شیخ راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی یہ بتائیے کہ کون سب سے زیادہ عدل کا مستحق ہے اور کس صورت میں عدل کی نفی ہوتی ہے، اور عدل اپنانے کے لیے بہترین ٹپس کیا ہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے عدل کے مستحق افراد تو کوئی ایک دو نہیں ہیں، بلکہ عدل قرآن کریم کی وسیع ترین اصطلاح ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں ایک جانور ہے اور آپ اس کا عدل نہیں کرتے تو آپ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، آپ تشریف لے گئے ایک باغ میں اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلا رہا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہے۔ آپ نے فوری طور پہ اس کے مالک کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو اس کے ساتھ، اسے کھانے کو دو، پینے کو دو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جانور نے آپ کے اس رویے کو، اس فیصلے کو سن کر کے احسان کا اظہار کیا۔ گویا عدل جو ہے اس کا مستحق تو ہر وہ فرد ہے جس کے ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جا رہا ہو، اور اس سے بڑھ کر کے یہ عدل کا مطالبہ یہ ہے کہ ان حقوق کو پورا کیا جائے جو مثبت طریقے ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈز یا ویلیوز ہیں۔
چنانچہ اگر ایک شخص عدل کے رویے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو اہمیت نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر وہ محض لگا ہوا ہے مال پیدا کرنے میں اور اس نے اپنی اولاد کو حوالے کر دیا ہے ٹی وی اسکرین کے، کارٹون نیٹ ورک کے، تو یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہے اپنے اوپر خرچ کر لے اور اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے، یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے قریب ترین ہیں ان کے ساتھ وہ معاشرتی عدل کا اظہار کرے۔ اس میں سب سے زیادہ مستحق اس کے والدین ہیں، اس کی وہ اولاد ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہے خون رشتے کے ذریعے سے، اس کی بیوی ہے، اس کے وہ اقربا ہیں، بھائی بہن ہیں جن کا اس کا حق دیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ گویا یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جس میں کہ ہم کوئی بہت بڑا فرق نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بھائی زیادہ مستحق ہے کسی دوست کے مقابلے میں تو لازمی طور پہ عدل کا تقاضا ہوگا کہ اس کو دیا جائے اور دوست کو بعد میں دیا جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ میں ایسے کر رہا تھا کہ معاشرتی عدل کے جو مختلف پہلو قرآن حدیث نے ہم کو سمجھائے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں، اگر ان کو سمجھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ محض وہ لوگ نہیں جو ہمارے اقربا ہوں یا ہمسائے ہوں، بلکہ وہ بھی جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر تم دین پر عامل ہو اور دین کو سمجھتے ہو تو دین کا مطالبہ یہ ہے کہ یتیم اور مسکین کے حق کو پورا کرو۔ چنانچہ یہ بات کہی گئی کہ کیا تم دین کا انکار کرتے ہو؟ یکذب بالدین، تم دیکھتے ہو اس شخص کو دین کا انکار کر رہا ہے، کیا کرنے کے بعد؟ کیا وہ نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ بات کہی گئی کہ وہ یتیم کے ساتھ، بےکس کے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہے جو کھانا نہ کھلانے کا ہے، ظلم کرنے کا ہے۔ گویا معاشرتی عدل محض خاندان کے افراد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ معاشرے کے افراد کے ساتھ بھی ہے جو یتیم ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شاہد بول رہا ہوں دیپال پور سے۔ جی یہ بتائیے، ایک شخص باہر تو ہر آدمی کے کام آتا ہے، ہر آدمی کے کام کرتا ہے، جی، مگر وہ گھر میں بالکل بے حس رہتا ہے، ایسی صورت میں عدل کے تناظر میں آپ اس رویے کو کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے معاملات میں غیر حساس نہیں ہو سکتا، انسینسٹیو نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ اسے گھر کے افراد کیا کر رہے ہیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، مصائب کیا ہیں، اور جب تک وہ اس کا حل نہیں کرتا ہے وہ باہر جا کر کے لمبے لمبے وعظ خطبے نہیں دے سکتا۔ اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے قریب نفع کو دیکھے۔ چنانچہ دعوت کا آغاز بھی ان افراد سے کیا گیا جو سب سے قریب تھے۔ جب علیہ السلام پہلی وحی آپ کو ملتی ہے تو سب سے پہلے اپنی اہلیہ محترمہ کو، سب سے پہلے اپنے عزیز ترین بھائی حضرت علی کو، سب سے پہلے اپنے عزیز ترین ملازم جو آزاد کردہ غلام تھے آپ کے، ان کو، آپ جو لوگ آپ سے قریب تھے، گھر کے افراد تھے، ان کو پہلے دعوت دیتے ہیں، پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر جو آپ کے قریب ترین ساتھی اور دوست تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ انہوں نے شرکت، ہر معاملے میں شرکت کی، ان کو، گویا کہ یہ پرائرٹائزیشن ہے جو حدیث سے، قرآن سے واضح ہو جاتا ہے، اور اس میں گھر کی ذمہ داری، گھر پر توجہ دینا، اس کے بعد دلچسپی لینا، اس کو حل کرنا، یہ دین کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یہ میں ایسا نہیں ہے کہ دین نام عبادات کا بن گیا ہو جو ہم نے بنا لیا۔ دین تو نام ہے اس عدل کا جو انسان اللہ کے ساتھ کرے عبادات کی شکل میں، معاشرے کے ساتھ کرے اس کے حقوق کی شکل میں، اور اپنے نفس ساتھ کرے اپنے نفس کو صحیح طور پہ اللہ کا بندہ بنا کر کے، اس کی ہدایات کا پابند بنا کر کے، تاکہ وہ صحیح طور پہ عدل پر عامل ہو سکے۔ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عدل کو جو اسلام کے وہ اصولوں میں سے ہے اپنی زندگی میں انفرادی حیثیت سے اور معاشرتی حیثیت سے نافذ کر سکیں۔ واقع الحمدللہ رب العالمین۔ ہے جو نظام ہستی